3 نالائق آدمی اس کو چلا رہے ہیں ریلوے کو. ایک وزیر ریلوے جو کرپٹ بالکل نہیں ہے, یہ اخبار میں جو کہانیاں پھیلاتے ہیں اس کی کرپشن کی, کوئی کرپٹ نہیں, کہ سادہ لوہے کی عادت ہے کہ تقریر کرتے ہوئے مزدوروں سے کہتا ہے میری کار بھی اپنی ہے, بیوی بھی اپنی ہے. بیوی سب کی اپنی ہوتی ہے ظاہر. اچھا, اور ادھر ادھر بھاگتا پھرتا ہے. دوسرا ہے جناب والا چیئرمین, ٹھیک ہے نا جی, سیکٹری صاحب, سوری, وہ کیا نام ہے, گیلانی صاحب. وہ جمعے کو شیخ رشید کی طرح لاہور آ جاتے ہیں, آج بھی آئے ہوئے ہیں, اور جمعہ ہفتہ اتوار یہاں پہ رہتے ہیں. بھائی ان کو اسلام آباد میں ہونا چاہیے, اتنا بڑا محکمہ. اچھا, تیسرا آدمی ہے نثار میمن, وہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں پڑا رہتا ہے, اس کی اپروول سے ہوا ہے, جنرل مینیجر ہے. اچھا, اس کی اپروول سے, وہ سیف اللہ جمالی اس کا نام ہے, انجینئر کا. وہ وہاں کراچی سے مجھے لوگوں نے کہا کہ یہ ایک صاحب معطل ہو گیا, اس کا پتہ تو کریں. وہ پتہ کیا تو پتہ چلا اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں, وہ تو میکینیکل کا ہے, میکینیکل انجینئرنگ کا, اس کا تو کوئی واسطہ ہی نہیں. کوئی نہ کوئی قربانی کا بکرا چاہیے ان کو. یعنی آدم سواتی صاحب اور کوئی کام بہت اچھا کر سکتے ہیں, ایموشنل اتنے ہیں کہ اپنے جلسے میں اپنے کارکن کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں, نعرے نہ لگاؤ, مجھے کوئی ضرورت نہیں تمہاری تعریف کی, 6 سے 9 مہینے میں ریلوے پروفٹ میں چلے جائے گی, تمہاری تنخواہیں دگنی کر دوں گا. اس میں ایک فکرہ میرے نہیں ہے, یہ یاد رکھیے, یہ سب لفظ. اچھا, وہ گیلانی صاحب جو ہیں وہ کبھی ان کا ریلوے سے واسطہ ہی نہیں رہا, وہ کیا ٹھیک کریں گے؟ اور وہ سارا دن میٹنگ کرتے ہیں, صبح سے شام تک 150 آدمیوں کے ساتھ جلسہ عام ہوتا ہے. او بھائی وہاں کو کام کے آدمی لائے, ٹریک بدلیں. M1 گیا, چین کوئی اس کے لیے فنڈ دینے کے لیے تیار, چینی بینک تیار نہیں ہے. اچھا, اس کا سارا خاکہ بن چکا تھا. مال گاڑیوں کا حال پتلا ہے, کوئی اس کی ہینڈلنگ ٹھیک نہیں ہو رہی, اسی سے منافع ہو سکتا ہے. بھائی اتنا کافی ہے. ٹھیک ہے, چلیے یہ بتائیے, ملالہ یوسفزئی کے حق میں پاکستان میں بڑے پروگرام ہو رہے ہیں. دیکھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں شرم نہیں وہ اپنی مرضی کرے. یعنی جو بات اس نے کہ اس بچی بیچاری کا ویسے کیا قصور ہے, کبھی میں سوچتا ہوں اس کا باپ ایسا آدمی ہے, اس کو سکھاتا ہے. اس نے کہا غفار خان میرا ہیرو ہے اور گاندھی میرا ہیرو. اس نے کہا خاتون اور مرد شادی کے بغیر الگ رہ سکتے ہیں. وہ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے؟ کہہ رہے ہیں جی اس نے بڑا تعلیم کے لیے. کیا اس نے کام کیا تعلیم کے لیے؟ کیا تعلیم کے لیے کام کیا اس نے؟ تعلیم کے لیے کام کیا غزالی فاؤنڈیشن ہے, 10 روپے جمع کر کے. وہ کہتے ہیں کہ کتابوں کے اوپر 300 سکول چلا رہے ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب, 300 سکول, 2 شاندار کالج, 1 یونیورسٹی, اور 800 روپے حکومت دیتی ہے. وہ 2-3 ہزار روپے ایک اسٹوڈنٹ پہ خرچ کرتے ہیں جو سرکاری اسکول انہوں نے لیے ہوئے ہیں. ٹھیک, ان کو ملا نوبل پرائز, عیدی کو ملا, اس کو ملا, ڈاکٹر دیپ رضوی کو ملا. کیا کارنامہ اس نے انجام دیا, تنہا زندگی وقف کر دی. وہ بھی اسٹوڈنٹ لیڈر تھے ایک زمانے میں. ایک پاکستان میں کیا سے کیا آدمی پیدا ہوا کسی کو نوبل پرائز ملا؟ وہ مغرب کے ایجنڈے کے لیے اسے استعمال کیا جا رہا ہے. پھر وہ استعمال ہو, شوق سے استعمال, اس کا باپ بھی استعمال ہو, ٹھیک ہے, جس کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے اور اپنا وطن کچھ نہیں ہے. اب وہ یہ اس کا یہ کہنا, اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے خلاف بات کیوں کرتے ہیں. 98% ووٹ ہیں. ڈان کے ادارے ہیرلڈ میں نے کئی دفعہ پوائنٹ آؤٹ کیا, انہوں نے خود سروے کیا, خود شرعی قوانین کے لیے, اور وہ مذاق اڑاتی ہے اسلامی تعلیمات کا اور کہتے ہیں اس کے خلاف بات کیوں کرتے ہیں, تمہیں حیا نہیں آتی. مطلب یہ ایک دفعہ نواز شریف نے غصے میں کہا, کوئی بات امریکیوں نے مطالبہ کیا, اس نے کہا کیا کلمہ پڑھنا بھی چھوڑ دیں, کیا چاہتے ہیں؟ کوئی غیرت تھوڑی بہت ایک رمق باقی رہنے دیں اس معاشرے میں. یہاں کوئی کسی کو کیا کوئی کسی کو بند کرتا ہے یہاں کہ تم برقع اوڑھ کے پھرو یا حجاب کرو یا یہ کرو یا وہ کرو, یہ وہ. خواتین کے حقوق کے لیے, جی خواتین کے حقوق کے لیے کام شائستگی سے ہونا چاہیے, شائستگی سے بھی ہو سکتا ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے حقوق بہتر ہو رہے ہیں اور بہتر ہونے چاہیے. جہاں جہاں کوئی زیادتی اور کمزوری ہے وہ کمال اس نے کیا ہے. جی بے شرم لوگ ہیں جو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے ہارون صاحب. اور وہ مجھے ایک برٹش جرنلسٹ نے کہا اس کو وزیر اعظم ہونا چاہیے آپ کا. میں نے کہا بنا دو, تمہارا بس چلتا ہے تو. نہ اس کی عقل نہ شکل, نہ اس میں نے کوئی کارنامہ جان دیا. وہ ایک سادہ سی لڑکی ہے, ظلم اس کے ساتھ بہت ہوا تھا. یہی تو وہ کہتے ہیں ظلم ہوا, مگر وہ ڈٹی رہی اپنی تعلیم پہ. اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو, یہاں اللہ نہ کرے کہ کوئی بچی جا رہی ہو, اس کو کوئی خدا نخواستہ رکشے والا ٹکر مار دے, تو پھر اس کو ڈپٹی کمشنر لگا دیں.
भाई उसको जुल्म से रोकना चाहिए। जुल्म तो जिन्होंने किया वो तो जुल्म है। और 60-70 हज़ार आदमी मरे, बेगुनाह पाकिस्तानी मरे ना। चलें ठीक है हारून साहब, इस पे फिर बात करेंगे। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब के खिलाफ अदम एतमाद लाना था उन्होंने, अपोजिशन है और वो हट गए पीछे। नहीं, वो उसमें प्रेस ही नहीं करेंगे कासिम सूरी को, उनके पास मेजॉरिटी नहीं है ना, वो स्पीकर के खिलाफ है। ठीक है वो हारून साहब, आपने अलीम खान साहब की बात की, आप कैबिनेट के अंदर किसका क्या रोल है, किस वजीर का क्या रोल है? ये तो एक लंबी कहानी, अब आपको मुख्तसर बता दें। अलीम खान का ग्रुप सबसे ताकतवर है। कैबिनेट की मीटिंग्स को राजा बशारत सबसे ज्यादा असरअंदाज होता है फैसलों में। 50% से ज़्यादा आप कह सकते हैं उसका कंट्रीब्यूशन है, कि उसका एक्सपीरियंस है, सूझबूझ है बड़ी। एक ज़माने में वो भी मियाँ असलम भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते थे, लेकिन अब वज़ीर आला उन्हें सख्त नापसंद करते हैं, उनकी बात नहीं सुनते, इसलिए कि उनका नाम लिया जाने लगा था वज़ारत अलग ले। जैसे यावर बुखारी गालबन नाम है, जुल्फ़ी बुखारी का कज़न, उसके भी नहीं सुनते उसको। हाँ, जुल्फ़ी बुखारी का कज़न है, वहाँ से अटक से तो कुछ भी और मतलब है तो कज़न जुल्फ़ी बुखारी का। वो जुल्फ़ी बुखारी कज़न वज़ीर आला तो वो है ना। वैसे उनका भी इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया, सरवर साहब बता रहे थे आज। उसका इस्तीफ़ा कैसे कबूल किया जा सकता है? कर लेना चाहिए अगर एक शख्स ने दे दिया। लाडला बच्चा है, अपना आदमी है, अपना दोस्त है, बरखुरदार है अपना। हाँ जी, इतनी मोहब्बत से ना बताएं हारून साहब। हारून साहब मुझे ये बताइए कोविड वैक्सीन के हवाले से। मतलब खान साहब रिश्तेदारों को तो नहीं, रिश्तेदारों को तो बल्कि दूर रखते हैं, बेटे तो उनके खैर वहीं रहेंगे, लेकिन दोस्तों को तो oblige करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वो नहीं, कैनी जो था उसने बर्बाद किया, ड्रैप को बर्बाद रख दिया और उसको पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया। सैफुल्लाह के बारे में खुद मुझसे कहा कि इसका रवैया ठीक नहीं है, और फिर उसको सब कुछ सौंप दिया, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन भी सौंप दिए। ठीक है कोविड वैक्सीन का हारून साहब जल्दी से बताइए। एजाज चौधरी के बारे में भी बहुत कुछ मुझे कहा था, फिर उसको सेनेटर बनाया। मैं तो बहुत सी बातें बता नहीं सकता, इसलिए कि कुछ ऑफ द रिकॉर्ड है बातें। चलिए थोड़ी थोड़ी करके सारी आपसे पूछ लेंगे हारून साहब, हम नहीं, कुछ प्रोग्राम में पूछ लेंगे। अभी सारी बातें मैं उसको बताऊंगा जब उसका, अगर मैं जिंदा रहा, जब उसका वक्त होगा। अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, मेरे बाद छपेगी वो आप हमेशा प्रोग्राम मुकाबले में मुझे इतनी कहानियां जो मेरे सामने बीती, इतने वाकयात बीते हैं, वो सब एक किताब में भी शायद न समझ। अच्छा हारून साहब, मेरे पास सिर्फ 1.5 मिनट है, और कोविड वैक्सीन भी है और रशिया और अमेरिका के हवाले से मुझे भाई वो पैसे मांग रखा है, अब 1.5 मिनट में क्या हो सकता है? वो देखिए, रूस और अमेरिका में तो कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी। वो रूस को विन ओवर करना चाहते हैं, उनका साथ दे चीन के खिलाफ। रूस ये ऐसा कभी नहीं करेगा। फिर उन्होंने कहा बहर मुंजमद शमाली में आपकी बहुत बढ़ गई हैं सरगर्मियाँ। उन्होंने कहा जी वहाँ 40-50 बिलियन डॉलर का तेल है, 40-50 बिलियन डॉलर तेल और गैस और कीमती मादनियात है इसके अलावा। तो उन्होंने कहा हमारा इलाका है 200 नॉटिकल माइल तक। फिर इंसानी हकूक़ का उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा आपने क्या किया, हमारे इर्द गिर्द आपसे वादा किया था कि नेटो को यहाँ लेके नहीं आएंगे, इन रियासतों को शामिल किया जो हमसे अलग हुई थी और हमारी सरहदों पे आके बैठ गए। क्रीमिया इज़ द डेड लाइन, उन्होंने कहा रेड लाइन, इससे आगे ना बढ़े।